من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد المصطفیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والصلاة والسلام علی آلہ الطاہرین الطیبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما یضلون الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون صدق اللہ صدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک شاہدین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم حضرات ناظرین، آج 11 نومبر 2024 ہے۔ میں ابن الخیر سید البخشا تسنیم اپنے چینل تفہیمات الحکمت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0346 66 30 859 0346 66 859 اور دوسرا ایک نمبر ہے وہ ہے 0315 60 96 711۔ یہ سادہ فون نمبر ہے۔ اگر میرا واٹس ایپ نمبر بند ہو تو آپ سادہ فون نمبر پر رابطہ کر کے مجھے اطلاع دے سکتے ہیں، میں وہ واٹس ایپ نمبر کھول کر آپ سے مخاطب ہوں گا۔ تو میں اتنی عرض کروں گا، مہربانی کرو کہ اس انٹرنیٹ کے میدان میں آپ دیکھ رہے ہیں صرف میں ہوں جو سب کو قرآن کی طرف دعوت دیتا ہوں اور کہتا ہوں آؤ قرآن کی طرف، اور یہ نہیں کہ لوگوں کو کہوں کہ آؤ قرآن کی طرف، بلکہ میں خود نماز، امامت، خلافت، عقیدہ جو کچھ بیان کرتا ہوں قرآن سے بیان کرتا ہوں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں پتہ نہیں کتنی میری وہ خطبات ہیں جو انٹرنیٹ پر آ چکے ہیں۔ ناظرین آپ دیکھ لینا کہ جو بھی میرا خطبہ آپ کے سامنے آئے گا قرآن ہوگا، زیادہ تر قرآن، اور ہاں البتہ عقلی بات کو بھی میں لیتا ہوں، کیونکہ عقلی دلائل جو ہے نا، اللہ نے عقل سے سوچنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ نے تدبر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے بخاری پڑھنے کا حکم نہیں دیا، نہ مشکات کا، نہ مسلم کا، نہ ابن ماجہ کا، نہ موطا امام مالک کا۔ یہ مذہب بناوٹی مذہب ہے، یہ کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھ دی گئی ہیں، اور اللہ نے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں فرما دیا ہے، آیت نمبر 89 یعنی 1 کم 80، اس میں فرما دیا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ہلاکت ان لوگوں کے لیے ہے جو کتاب تو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب میں حافظ قرآن تو نہیں ہوں، بہرحال بہت سی آیات جانتا ہوں، جو جانتا ہوں انہی آیات سے میں خطاب بھی کرتا ہوں، انہی آیات کے تحت۔ تو میرے بھائی، میرے مہربان، بعض لوگ یہ کہیں گے جی یہ دیکھیں نا، یہ زبر کی غلطی ہوگی، اس سے زیر کی غلطی ہوگی، بخاری نہیں نکالتا، زواد زال زوئے میں فرق نہیں کرتا۔ او بھائی بات سنو، میں آیت کے نمبر بتا دے تو آپ غلطی بھی نہ کرنا، آپ پڑھ لینا۔ میں آیت کا مطلب مقاصد بیان کرتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ آؤ قرآن کی طرف، اور قرآن مجید میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ یہ سورۃ 99 ہے، سورۃ نحل کی۔ اللہ نے فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اے رسول، ہم نے تجھ پر وہ کتاب اتاری جس میں ہر شے کا بیان ہے۔ تو یہ آیت اللہ فرما رہے ہیں ہر شے کا بیان ہے، مولوی صاحب کا کچھ ملتا ہی نہیں۔ بات در حقیقت یہ ہے کہ مولوی صاحب کو قرآن سمجھ نہیں آتا، یا تو سمجھ نہیں آتا یا تجاہل عارفانہ سے وہ اپنا کام لے رہا ہے، جان بوجھ کر معانی کو چھپاتا ہے اور جان بوجھ کر اعراض کرتا ہے قرآن مجید کے حقیقی معنی کرنے سے۔ جائز ہے قرآن کے معنی سمجھ نہیں ہے، دو باتوں میں ایک ہے، یا تو اسے قرآن کے معنی سمجھ نہیں آتے مولوی صاحب کو، مولوی ہے، یا پھر اگر سمجھ آتے ہیں تو یہ بیان نہیں کرتا، جو سمجھ آتا ہے اسے چھپاتا ہے اس آیات کو۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ مولوی صاحب کو مانے، آج میری اسی بات پر گفتگو ہے، وہ سمجھ کیوں نہیں آتا مولوی صاحب کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 27 پڑھی ہے،
وما یضلون الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا اس قرآن کے ذریعے. وما یضلون الا الفاسقین وما یضلوا بہ وہ ہے فاما الذین، وہ آج شروع سے یوں ہے کہ فاما الذین کافروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. یہ اللہ کیا ارادہ ہے، یہ کیوں ایسی مثال دیتا ہے قرآن مجید میں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس طرح تو وہ بہت سو کو گمراہ کرتا ہے، اگر بہت سو کو ہدایت دیتا ہے تو وہ بہت سے گمراہ بھی ہو جاتا ہے. مثالیں نہ دیتا تو بہتر تھا. تو اللہ جواب دیتا ہے وما یضل بہ، اس کے ذریعے گمراہ نہیں ہوتے الا الفاسقین الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. جو وہی لوگ گمراہ ہوتے ہیں جو وعدہ پکا کرنے کے بعد وعدہ توڑ دیتے ہیں. دیکھنا اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جو وہ وعدہ کا اب میں یہاں تشریح نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ یہ آیت بہت کچھ تشریح چاہتی ہے، اور جو کچھ میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آگے ہے ایک تو وہ فاسق جو اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کر کے توڑ دیتا ہے، تو ان کو یہی قرآن گمراہ کرتا ہے. اور دوسرا وہ ہے کہ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ لوگ اور دوسرے وہ لوگ ہیں وَيَقْطَعُونَ، جو جدا کرتا ہے، قطع کرتے ہیں، جدا کرتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کا اللہ نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ ملا کر رکھو. سامعین ناظرین، خدا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی عقبہ کے لیے قرآن کو سمجھیں. قرآن کی دعوت دینے والا میں ہوں بھائی. میری یہ جو خطبات ہیں شیئر بھی کرو اپنے دوستوں تک، یہ تمہیں ثواب ہوگا. مجھے کمائی کی ضرورت نہیں. میں تو فی الحال 2,000-1,800 جو ہوتا ہے بیلنس، اس میں خود اپنی جیب سے ڈالتا ہوں. مجھے 1 روپیہ حاصل نہیں ہو رہا. میرے پاس وہ سامان بھی نہیں ہے جیسے وہ لوگ وہ یعنی کہ اپنا ریکارڈ کرا، مطلب اپنی تقریر ریکارڈ کرتے ہیں. نہ کوئی کمپیوٹر ہے، نہ کوئی لیپ ٹاپ ہے، نہ کوئی تصویر بنا سکتا ہوں، کچھ نہیں ہے. بس ایک موبائل ہے میرے سامنے کھڑا ہے، میں اس کے سامنے بیٹھ کر تقریر کر رہا ہوں. بس سوائے موبائل کے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ چھوٹے سے مائک بھی ہیں جو لگائے ہوئے ہیں، اور کچھ نہیں ہے. تو اگر اللہ فرما رہے ہیں وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو جدا کرتے ہیں اس کو جس کا حکم دیا گیا تھا کہ اس کے ساتھ ملا کر رکھنا، تو ان کو یہی قرآن گمراہ کرتا ہے. اب یہ کیا ملا کر رہے ہیں اللہ نے یہاں نہیں فرمایا، اور مجھے بھی ضرورت نہیں ہے. میں بھی اس آیت تشریح نہیں کر رہا. میں ناظرین سامعین صرف اتنا عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی چیز تو ہوگی نا جو قرآن کے ساتھ ملا کر رکھنا ہوگی. اپنے مولوی سے پوچھنا کیا ملا کر رکھے قرآن کے ساتھ، اس سے پوچھنا. وہ کہے گا اولیاء اللہ، کوئی کہے گا اولیاء اللہ کو ملا کر رکھو. مگر اللہ نے قرآن فرمایا ما امر اللہ، جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. آپ بھی بھول نہ جانا مولوی سے بات کرتے ہوئے. اسے کہنا اولیاء اللہ کو ملا کر رکھنا ہے، اصحاب کو ملا کر رکھنا ہے، اس قرآن کے ساتھ ازواج کو ملا کر رکھنا ہے، مولویوں کو ملا کر رکھنا ہے، کوئی گرم مثال ڈالنا ہے قرآن مجید میں، عطر ڈالنا ہے، خوشبو ڈالنی ہے، کیا کرنا ہے، جو ملانا ہے وہ اس کا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ حکم دکھائیں. امر کہاں ہے اللہ کا کہ وہ ہم اس کے ساتھ ملا کر رکھیں. اچھا یہ جو ہے ملا کر رکھیں، جو نہیں رکھتے ملا کر، جو قطع کرتے ہیں اس کو وَيَقْطَعُونَ، جو قطع کرتے ہیں ما امر اللہ بہ ان یوصل، جس کا اللہ نے حکم دیا تھا کہ اس کے ساتھ ملا کر رکھو، اس کو یہ قرآن گناہ کرتا ہے. جب گناہ کرتا ہے کیا کرتے ہیں؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اولئک ھم الخاسرون، اور یہ لوگ جو ہیں یہی ہیں نقصان اٹھانے والے. اور سورۃ رعد یہی آیت یہی ہے. سورۃ رعد میں اللہ فرما رہے ہیں والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل. بات میں یقطعون پر کھڑا ہوں. ینقضون عہد اللہ کو چھوڑو، وہ تو آیت ہے میں نے شروع سے پڑھ لیا ہے. یہ ہے کہ ما امر اللہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل، اور جو اس کو جدا کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا اس کے ساتھ ملا کر رکھنا. تو اب وہ ملا کر نہ رکھے تو جو جدا کرتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں یفسدون فی الارض، وہ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اولئک لہم اللعنت، اولئک لہم لعنت ولہم سوء الدار، ایسے لوگوں پر لعنت ہے اور ان کے جہنم کا گھر ہے، بہت برا گھر ہے. یہ سورۃ رعد کی آیت نمبر 25 میں نے پڑھی ہے. بھائی میں معنی غلط نہیں کر رہا. آپ سورۃ رعد کھولنا آیت نمبر 25 دیکھنا، سورۃ بقرہ کھولنا آیت نمبر 27 دیکھنا، اور پھر غور کرنا کیا ملا کر رکھنا ہے.
پھر مولوی سے پوچھنا کیا ملا کر رکھ رہا ہے. مولوی اپنی مرضی سے نہ کہے, اسے کہے کہ ہمیں امر دکھا قرآن میں, اللہ نے کس چیز کا امر دیا ہے, اللہ نے امر دیا ہے کہ فلاں چیز کو ملا کر رکھو, وہ امر دکھا. مولوی سے کہنا امر دکھا, اپنی مرضی سے نہیں. تو مولوی صاحب تو روزانہ پڑھتا ہے نا نماز میں, ایاک نعبد و ایاک نستعین, بار بار ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں, اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں, اللہ سے یا علی مدد کہنا گناہ ہے, جرم ہے. یہ بات تمہیں یاد ہے؟ تمہیں اتنا پتہ نہیں ہے کہ اس مدد کا جو ذکر آ رہا ہے ایاک نعبد, یہ مدد, یہ وہ مدد ہے جو بلا سبب ہے, ایسی مدد جو کسی ذریعے کے بغیر ہے, یہ اس مدد کا ذکر ہے. ذریعے کے تحت جو مدد ہوتی ہے اس کے تو ہم محتاج ہیں, اپنی پرورش کے لیے ماں باپ کے محتاج, اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے محتاج, اپنے کیس لڑنے کے لیے وکیل کے محتاج, ہر وقت انسان محتاج ہے, اپنی مشینری کو بنوانے کے لیے انجینئر کے محتاج. یہ کیا بات ہے؟ تو ہم تو یہی سے مدد چاہتے ہیں. یہ مدد جو ہے نا, یہ بلا وسیلہ مدد ہے جو اللہ سے مانگ رہے ہیں. وہ کس چیز کی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, مدد یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت کر. مسلمان بھی ہو چکے, اللہ کو اعلیٰ شریک مان چکے, قیامت کو مان چکے, اس پر ایمان لا چکے, محمد مصطفیٰ کو نبی آخر الزمان ختم النبیین مان چکے, قرآن کو ہدایت کتاب مان چکے, قبلہ کو مان چکے, کھڑے نماز میں ہیں, قبلہ کی طرف رخ ہے, پاٹھ قرآن رہے ہیں, کہتے ہیں سیدھے راہ کی ہدایت کر. کون سی سیدھے راہ؟ مولوی پاٹھ تو روز رہا ہے, ہر نماز میں یہ الحمد پڑھتا ہے. مولانا صاحب پڑھتا تو ہر روز ہے, اور پھر وہ سیدھا راہ کون سا؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں والی راہ جن پر تو نے انعام کیا, غیر المغضوب ولا الضالین, ان پر غضبناک نہیں ہوا, تو نہیں ہوا. ایسے لوگ جن پر تو غضبناک نہیں ہے, ولا الضالین, نہ وہ گمراہ ہوئے ہیں. تو جن پر اللہ غضبناک بھی نہیں, شاید کچھ ایسے بھی ہوں گے جن پر غضبناک ہوگا, ایسے بھی ہوں گے جو گمراہ ہوں گے. یہ تین رستے بتائے ہیں اللہ نے. انعام یافتہ کون ہے, گمراہ کون ہے, غضبناک کس پر ہے؟ کبھی مولوی صاحب نے سوچا, کبھی آپ کو یہ بتایا کہ وہ انعام یافتہ کون ہے؟ اگر پوچھے کون ہے بھائی, السابقون الاولون المقربون, یہ ایسے اپنے آپ کہہ دیا. اپنے آپ نہیں, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنا ہے. تو اس کی تفصیل میں کروں تو مجھے کوئی وقت لگ جائے گا, مگر میں, گرمی سخت ہے, میں تو ویسے بھی بہت پریشان ہوں گرمی کی وجہ سے, تو میں ویسے مختصر کر رہا ہوں. تو میرا مقصد یہ ہے کہ مولوی صاحب کو قرآن سمجھ نہیں آتا. آپ نے سمجھا عالم دین ہے, عالم دین تو قرآن میں ہے, وہ اس کو سمجھ نہیں آتا. اچھا, اور ایک اور بات ہے, میں ایک اور بات عرض کرتا ہوں. یہ آیت ہے قرآن مجید کی, سورہ فتح کی آیت ہے. صلح حدیبیہ ہو چکی. صلح حدیبیہ کے بعد جب صلح معاہدہ لکھا جا چکا یا لکھا جا رہا تھا, کچھ اصحاب رسول تھے جو ناراض تھے رسول پر, یہ ہمیشہ ناراض رہتے تھے. کیا اصحاب رسول کیا ضرورت ہے کہ رسول کریم کے کام پر اعتراض کریں, اس کے فیصلہ پر اعتراض کریں, اس پر ناراض ہوں, یہ کیا ضرورت ہے ان کی؟ ہوئے بہرحال وہ ہوئے, ان کی مرضی, میں اب کیا کر سکتا ہوں. وہ لوگ جانے جو اصحاب کہتے ہیں, یا اصحاب جانے یا رسول جانے, تو ان کا کام ہے. بہرحال ناراض ہوئے. آپ اپنے روایات میں پڑھیں, کتابیں آپ کے پاس ہیں, مجھے کوئی علم نہیں ہے. تو یہ صورت نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے بعد, جب رسول کریم مدینہ روانہ ہوتے, یہ نازل ہوئی, انا فتحنا لک فتحا مبینا, بے شک اے رسول ہم نے تجھے وہ فتح عطا فرمائے, واضح فتح. وہ صحاب کا تو حال جو تھا, مگر آپ مولانا کا حال دیکھیں. آگے یہ آیت کی تفسیر کر رہا ہے, بانی کر رہا ہے, پھر تفسیر میں یہی کہ لے یغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر, تاکہ اللہ تیرے پہلے گناہ بھی معاف کر دے, اور پھر بعد میں جو گناہ ہوں ما تاخر, بعد میں وہ بھی تیرے معاف کرے. وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ, اور تاکہ تیرے اپنی نعمت تمام کرے, علیک وَیَہْدِیکَ صِرَاطًا مُسْتَقِیمًا. یعنی اِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فتحا مبینا لیغفرک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما. آیت یہی ہے, اور یہ آیت نمبر 1 اور 2, یہ 1 اور 2 پڑھ لینا. سورہ فتح کی آیات پڑھی ہے میں نے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے جو مولوی صاحب معنی کرتے ہیں, اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں مولوی صاحب کا معنی کر رہا ہوں بھائی,
اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تجھے فتح عطا فرمائی، واضح فتح، واضح کھلی فتح عطا فرمائی، واضح فتح عطا فرمائی، تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے پہلے گناہ بھی معاف کر دے، اگلے گناہ بھی معاف کرے، اور تجھ پر اپنی نعمت تمام کرے، پوری کرے، اور تجھے صراط مستقیم کی ہدایت کرے۔ مولوی صاحب نے اس طرح نہیں سوچا جو گناہ کرتا ہے وہ صراط مستقیم پر نہیں ہوتا، وہ گناہ گار تو فاسق ہوتا ہے، صراط مستقیم پر وہ ہوتا ہے جو گناہ نہ کرے۔ تو یہ بھی لکھ رہا ہے مولوی صاحب، تیرے اگلے اور پچھلے گناہ سب معاف، اور میں اپنی نعمت تاکہ اللہ تجھ پر تمام کرے اور تجھے صراط مستقیم میں ہدایت کرے۔ گناہ پچھلے تو معاف، اگلے بھی معاف، تو گناہ کرتا رہے۔ مگر یہاں پر ایک مولوی صاحب ہے احمد رضا خان بریلوی، اس جناب نے لکھا ہے تیری امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف۔ میں یہ پوچھتا ہوں کیا امت کا کوئی ذکر ہے اس میں؟ یہ تو سیگا جو ہے واحد مذکر حاضر کا ہے نا، ان فتحنا اللہ کا، اللہ کا، اللہ کا، امت کہاں ہے؟ امت اللہ کا تو نہیں ہے، یہ تیری امت، یہ تو ہے فتحنا اللہ کا، تیرے لیے تجھے فتح عطا فرمائی، امت کو فتح عطا فرمائی ہے، محمد مصطفیٰ کو فرمائی، لے یغفرک اللہ، تاکہ تیرے بخشے اللہ ما تقدم من ذنبک، جو پہلے تو گناہ ہوئے تو اس سے، وما تاخر ویتم نعمتہ علیک، اور تو جب نعمت تمام کرے، ویہدیک صراطا مستقیما۔ مولوی صاحب کو سمجھ نہیں آتی، آپ ان سے یہ معنی پوچھنا کیا نبی کو گناہ کرنے کی اجازت ہے؟ یا ہم امت محمد کو یہ اجازت ہے کہ پہلے گناہ معاف، اب بھی گناہ کرتے رہیں، ہمیں اجازت ہے؟ تو قرآن کے پھر صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ اگر گناہ کرے یا گناہ کرا تو صراط مستقیم ہوتا ہے؟ مولوی صاحب کو سمجھ نہیں آتے، اور یہ بات مولوی صاحب سمجھ نہیں آتی۔ بس سمائے ذات البروج، مجھے قسم ہے آسمان برجوں والے کی، یہ سورۃ البروج کی آیت ہے، مجھے قسم ہے آسمان برجوں والے کی۔ یہاں پر تو آسمان برجوں والا فرمایا، اور سورۃ طارق میں فرمایا بس سماؤ، مجھے آسمان کی قسم، آگے بروج کا ذکر نہیں ہے، آگے ہے والطارق، اور مجھے طارق کی قسم۔ یہ یہاں پر سما فرمایا سورۃ طارق میں، وہاں بس سما ذات البروج فرمایا۔ یہ فرق تو ذرا بتائیں، عربی تو ہر ایک شخص کو آ جاتی ہے، برجوں والے آسمان کی قسم، یہ تو میں بھی اب پکا چکا ہوں، عربی نہیں جانتا میں، مگر میں بالکل ازبر کر چکا، سما آسمان کو کہتے ہیں، مجھے یاد ہو چکا ہے۔ اب کیا کریں، عربی بس عربی کے معنی کریں کہ مجھے قسم ہے آسمان کی اور برجوں والے کی، برجوں والے کا کیا مقصد؟ یہ سوچنا اس بات کو ہے کہ اللہ نے یہ کیوں فرمایا بس سماء ذات البروج؟ اگر یہی فرمانا تھا تو سورۃ طارق میں کیوں فرمایا بس سماء؟ وہاں پر بھی تو اللہ یہی فرماتے بس سماء ذات البروج والطارق، مجھے آسمان برجوں والے قسم ہے اور طارق کی قسم ہے، وہاں کیوں فرمایا؟ اور بس میں اتنے ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب کو قرآن مجید کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اچھا ایک آیت اور پوچھ لینا، سورۃ تکویر کی آیت ہے، تکویر یاد رکھنا، میرے کتاب کو آگے پیچھے کر کے سن لینا اور پھر سورتوں کا نام لکھ لینا۔ اس میں ایک آیت ہے اذا العشار عطلت، جب گابھان اونٹنی چھوڑ دی جائے گی۔ مولوی صاحب یہاں پر آپ دیکھ لینا تفسیر میں، مولوی سے پوچھ لینا، اس سے مراد قیامت کا جب خوف ہوگا نا، لوگ گابھن اونٹنی چھوڑ دیں گے۔ کیا گابھن اونٹنی کو چھوڑنا خوف زیادہ خوف زدہ ہونے کی علامت ہے؟ حق تو یہ تھا، اگر قیامت کا خوف تھا تو اس وقت یہ حق تھا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ دے گا، ماں بچے کو پھینک دے گی، یوں شوہر بیوی کو چھوڑ دے گا، یوں بات ہوتی کہ گابھن اونٹنی چھوڑ دی جائے گی۔ ہم تو گابھن اونٹ کو ذبح بھی کر دیتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی اتنی بات نہیں ہے گابھن اونٹنی کی۔ اچھا اور وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی درندے جمع، میں ترتیب بار آیات نہیں پڑھ رہا، جو پوچھنا چاہتا ہوں وہی ذکر کر رہا ہوں۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب وحشی درندے جمع ہو جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ وحشی درندے سے مراد یہ ہے کہ قرب قیامت نزدیک، بعض کہتے ہیں سب درندے خوف کی وجہ سے ایک مقام پر جمع ہو جائیں گے، یہ گیدڑ، یہ نہر، یہ لومبڑ، یہ لگڑ بگڑ، یہ جنگلی کتے، یہ چیتے، یہ شیر ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ ان کو جمع کون کرے گا؟ ان کی جگہ مقرر کون کرے گا؟ اور ان کا چیئرمین کون ہوگا؟ اور یہ کیا اجلاس پاس کریں گے، کیا رائے کریں گے؟ ہمیشہ خوف کی وجہ سے جانور جو ہے بس ایسے بھاگتے ہیں، جدھر بھاگنا ہو بس بھاگتے ہیں، جمع نہیں ہوتے۔ بعض مولوی نے یہ لکھا ہے کہ روز حشر کوئی جنگلی جانور اٹھائے جائیں گے اور ان کے درمیان بھی عدل کیا جائے گا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے جس بکری کو مارا ہوگا اس بکری کو سینگ دیے جائیں گے، وہ اس کو مارے گی۔
مجھے یہ پتہ ہے مولوی صاحب نے یہ لکھ دیا ہے، کیا یہ جانور مکلف ہیں؟ یہ بکریاں، یہ بیل، یہ شیر، یہ مکلف ہیں؟ ان کی طرف کوئی نبی آیا، ان کو ہدایت دی گئی؟ تو مولوی صاحب کو قرآن بھی سمجھ نہیں آتا۔ آپ ایسے مولوی صاحب کے سامنے دو زانو ہو کر نہ بیٹھنا، یہ زارا با کی گردانیں بڑی اچھی کر سکتا ہے مگر قرآن نہیں سمجھتا۔ تو آج تو میں یہی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، کل انشاءاللہ کچھ آیات کی تفسیر کروں گا، جب بتاؤں گا مطلب سمجھنے مولوی صاحب قرآن سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آباد و شاد رکھے۔ سامعین، ہمیشہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، برکت سلامتی ہو۔ میرے لیے دعا کریں اور میری ویڈیوز کو سبسکرائب بھی کیا کریں۔ یہ قرآن ہے، قرآن انہیں سنا کریں۔ میں 20 منٹ زیادہ سے زیادہ 30 منٹ 32 منٹ کی ویڈیو کرتا ہوں تاکہ آپ اکتا نہ جائیں۔ اس کو سن لیا کریں، آگے دوستوں کو شیئر کریں، سبسکرائب کیا کریں اور لائک کیا کریں، تو یہ آپ کی مہربانی ہوگی۔ قرآن سنیں گے ہدایت پائیں گے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کی ہیں سب سے بڑی نعمت قرآن ہے۔ انسان پر اللہ کے تھوڑے احسانات نہیں ہیں، اتنے احسانات ہیں انسان شمار نہیں کر سکتا، کسی ایک احسان کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، مگر سب سے بڑا احسان قرآن ہے اور اللہ کا رسول ہے۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے، اللہ کا رسول تو اس دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ہمیں قرآن دے گئے، تو مہربانی کریں۔ اب قرآن اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے، بڑا انعام ہے، بڑا احسان ہے، تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، عقیدہ قرآن کے مطابق، عمل قرآن کے مطابق، تب آپ مسلمان کہلاؤ گے، ورنہ تو آپ کی مرضی، آپ خود کو بڑا مسلمان کہتے رہیں مگر اللہ کے نزدیک آپ مسلمان نہیں ہیں۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں، تمام سامعین سے، ناظرین سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔